اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ کل بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ ذکر کریں تو اپنے رب کا دل کے اندر خیال بھی رکھیں اور زبان کو بھی حرکت دیتے رہیں۔ آگے یہ فرمایا تھا کہ کافر کی طرف سے جو مخالفت ہے، دشمن ہے، تو ان کی طرف سے کوئی بھی بات ایسی ہو جس سے آپ کو تکلیف پہنچے تو ایسی باتوں سے آپ درکنار ہو جائیں، ان سے بچ کے رہیں، ان کے باتوں کا جواب نہ دیں۔ تو آج ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہم 2-3 منٹ کچھ باتیں کہنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بے شک میرے اندر یعنی عیب جو بھی ہو، ہر ایک شخص ہر عیب کے بدلے میں ایک ایک پتھر کیا ہے مارے۔ یہ میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، لیکن یاد دہانی کے لیے پھر میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے کہ ہر عیب کے بدلے میں مجھے ہر ایک انسان ایک ایک پتھر مارے، لیکن سب سے پہلا پتھر وہ مارے جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ تو تمام لوگوں کے ہاتھوں سے کیا پتھر گر گیا، سب پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان بے عیب نہیں ہے، سب کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے کہ نہیں ہے کہ ہر آدمی سوچیے گا، غور فکر کیجیے گا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود بھی تم اپنے آپ سے کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے اندر کتنی برائی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم اچھے ہیں، فلاں سے کیا ہے اچھے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جس طرح تمہارے اندر 1000 غلطی ہونے کے باوجود بھی تم اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، اگر دوسروں سے غلطی ہو جائے تو ایک غلطی کی وجہ سے تم ان سے اتنی نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ ہے کہ نہیں؟ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ تو خلاصہ کلام ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیان کے درمیان کوئی بھی آپ کو کوئی بات کوئی اشکالات ہو، کوئی سوال آپ کو سمجھ میں نہ آئے، یا قرآن و حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو جو میں یہاں کہہ رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، تو اس سوال کو، اپنی باتوں کو، یا کوئی بات ہو امام صاحب سے کہنا ہو کہ آپ بہت لمبا تفسیر کر دیتے ہیں، یہ آپ ہی نہیں، ہم سے اکثر دوست کہتا بھی ہے کہ آپ جو تقریر کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تو بیچ بیچ میں آپ تفسیر سے ہٹ کے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، تو ہم سے کہتے ہیں تو ان کی اپنی غلطی میں مانتا ہوں۔ اسی طرح جب بھی بیان ختم ہو جائے تو آپ اکیلے میں یا جب بھی موقع ملے تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ امام صاحب تھوڑا سا تفسیر میں کچھ باتیں ایسی ہو جائیں جو تفسیر سے آپ ہٹ جاتے ہیں۔ یہ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، میری غلطی ہے، میرے اندر یہ عیب ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، کیا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے دے اور کچھ اچھی بات تفسیر کے تعلق سے کہتے رہیں۔ اور کوئی بھی مسئلہ مسائل جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کوشش یہ کیجیے کہ بیچ میں نہ ٹوکیے، آپ جب تفسیر ختم ہو جائے پھر آپ سوال کیجیے۔ تو بیچ میں ٹوکنے سے یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بھی میں مطالعہ کر کے آیا ہوا رہتا ہوں سب چوپٹ ہو جاتا ہے۔ جہاں ایک آدمی بولتا ہے تو دوسروں کو بھی شیطان کہتا ہے تم بھی بولو، تم بھی بولو، تو 4-5 آدمی بولے گا تو پورا ہلہ ہی ہوگا، پورا بیان ہی ختم ہو جاتا۔ تو اس سے ہم لوگ پرہیز کریں۔ یہ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ہر ایک انسان کے اندر عیب ہے، برائی ہے، اپنا اپنا سب دیکھیں۔ کچھ بھی ہیں آپ گھر کے اندر ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی ہیں آپ، لیکن مسجد کے اندر ہم سب لوگ کیا ہیں؟ ایک مقتدی کی حیثیت سے ہیں، ایک امت کی حیثیت سے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ یوم ترجف الارض والجبال، اس دن زمین اور یہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ، یعنی کہ یہ دونوں جو ہیں زمین اور پہاڑ لرز اٹھے گا، کانپ اٹھے گا۔ اور وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور یہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ریت کی طرح ایسے بکھیر دے گا کہ بالکل دھواں دھواں نظر آئے گا۔ کیا ہوگا؟ بالکل دھواں دھواں نظر آئے گا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، بے شک ہم نے تمہاری طرف، تمہارے اوپر ایک گواہ بنا کر رسول کی شکل میں اسی طرح بھیجا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول پیغمبر بنا کر
भेजा। यानी गवाही के तौर पर कोई ये उम्मती ये नहीं कह सकता है कि हमारे दरमियान कोई पैगंबर नहीं आया था, कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दुनिया के अंदर आए तो हमें कुछ पैगाम देकर नहीं आए, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लाइन से हर एक कदम पर जो है हमें समझा के गए हैं कि ये काम इस तरीक़े से करना है, ये सुन्नत है, ये नाजायज़ है, ये सही है। सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बतला के चले गए। तो उम्मत पर हमारे ऊपर गवाह बनाकर भेजे हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे फ़िरऔन के पास किनको भेजा था? हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसी तरह मिसाल दे रहे हैं अल्लाह ताला। अब आगे फरमा रहे हैं कि फ़असा फ़िरऔनुर रसूल, तो क्या किया कि फ़िरऔन ने उस रसूल का इनकार कर दिया, यानी उनकी बातों को नहीं माना, है कि नहीं। फ़िरऔन ने एक भी बात हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या है नहीं माना, बल्कि उल्टा जो है फ़िरऔन को ये मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहता था कि कौन अल्लाह है, कैसा अल्लाह है। तो उनको तंज़ और ये अल्फाज जो कहता था, उनके जो वज़ीर होते थे उनसे कहता था कि ज़रा जो है ज़मीन से लेके आसमान तक एक बिल्डिंग बनाओ, उस पर हम चढ़कर ऊपर जाकर देखेंगे कि मूसा का रब कौन है, कैसा है। बहुत सारी बातें कुरान के अंदर बयान किया, 9वें पारे के अंदर। पूरे कुरान में तो ज़्यादातर नबियों में यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस पैगंबर का तज़किरा ज़्यादा हुआ है मूसा अलैहिस्सलाम ही सबसे ज़्यादा है। तो फ़िरऔन ने क्या किया, फिर भी आखिर वक्त तक जो उसने इनकार करता रहा, मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को क्या है नहीं माना। तो आगे कह रहे हैं कि फ़अख़ज़नाहु, तो हमने क्या किया कि अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला, तो हमने उनकी ऐसी गिरफ्त कर ली कि जैसे कि उनके ऊपर कोई ज़बरदस्त मुसीबत आ गई। यानी ऐसा उनका हमने सख्त गिरफ्त किया तो जो उनको ऐसा लग रहा था कि मुसीबत है, बहुत भारी मुसीबत, ख़तरनाक मुसीबत थी, वाकई में थी। एक तो मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहे थे और खुशी ये हो, एक तो गम भी था और खुशी ये थी कि चलो ये जो है दरिया नील जो है पानी था तो रास्ता बन गया और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर बनी इसराइल जो है पार हो गया, तो उनका देखा देखी हम भी जो है क्या है पार हो जाएंगे, खुशी थी। लेकिन अल्लाह को करना कुछ और था, जैसे ही बीच में गया वो पानी जो है सब मिल गया, तो अल्लाह ने उसी दरिया नील के अंदर उनको डुबो दिया। ये भी सख्त गिरफ्त है कि नहीं, सख्त मुसीबत है कि नहीं। एक तरफ तो इंसान की खुशी भी है कि जो अच्छा हुआ फ़िरऔन का ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर बनी इसराइल जो हमारी गिरफ्त में आ जाएगा, हमारे कब्ज़े में क्या है आ जाएगा, खुशी भी थी। अब पहला गम ये था कि बनी इसराइल को लेके चला गया, लेकिन गम के बाद खुशी भी उनको मिल रही थी, लेकिन उसी खुशी में अल्लाह ने उसको क्या कर दिया, मौत दे दिया। ये भी कितनी ख़तरनाक बात है कि नहीं। जैसे कि एक इंसान हो जो 60 साल की उम्र तक घर बनाया अच्छा खासा, मान लीजिए अब वो 60 साल के बाद घर जब बना लिया अच्छे तरीके से, अब जब जो उसका आखिरी दिन है कि आज हम जाएंगे उस घर में रहने के लिए, लोगों को दावत भी दिया, सब कुछ भी किया, लेकिन मालूम चला कि रात में उसका क्या इंतकाल। कितनी तकलीफ़ उनको पहुंची, घर वालों को कितनी तकलीफ़ पहुंचती कि वो मेहनत से घर बनाया था, कितना पैसा लगाया, जान जी खपा दिया था, लेकिन घर में रहना नसीब नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे वाक़यात हैं। अब आगे फरमा रहे हैं कि फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन, अगर तुम उस दिन के बारे में उनकी बातों को झुटलाते हो, उस दिन को नहीं मानते हो, यानी क़यामत के दिन को, तो तुमको उस दिन कैसे तुम बचोगे जिस दिन बच्चे जो हैं बूढ़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। यानी कि कल क़यामत के दिन जो है आखिरत का जो मैदान होगा, सब लोग वहाँ जमा होंगे, तो आपको मालूम होगा कि क़यामत का एक दिन जो 1000 साल के बराबर होगा। अब जो बच्चे होंगे, अब वो बच्चा इंतज़ार करेगा कब जन्नत में जाए, जहन्नम में जाए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो बच्चा क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा। इस मिसाल से समझाया गया है
جیسے ہوتا ہے کہ مثال دے کے ایگزام کے طور پر سمجھایا جاتا ہے، ایگزامپل کے طور پر، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس دن کیسے بچ جاؤ گے، اس دن سے جس دن بچے کیا ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ السماء منفطر به، جب آسمان کیا ہوگا، پھٹ جائے گا۔ کیا کر رہے ہیں؟ آسمان پھٹ جانا، منفطر، انفطار سے آتا ہے منفطر، آسمان جب پھٹ جائے گا۔ اور کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا قرآن کے اندر قیامت کا، جگہ جگہ پر حساب کتاب کا، جو شخص دنیا کے اندر کہ جو ہے کوئی اگر اس کو تکلیف پہنچائے، مصیبت پہنچائے اور اس پر صبر کیا، اس کا بدلہ دنیا کے اندر نہیں لیا، اور اس کو یقین تھا کہ آخرت میں ایک دن اللہ سے کیا ہوگی، ملاقات ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جس انسان کو یقین تھا وہ تو انہوں نے بات مان لیا، لیکن اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر کہہ رہے ہیں قیامت کے تعلق سے، تو قیامت کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ کان وعدہ مفعولا، اور وہ دن وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت، اچھی باتیں ہیں، اس سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جو شخص چاہے تو اپنے رب کے راستے پر چل کر جو ہے، سیدھے راستے پر جا کر اللہ کے راستے پر چل کر جو ہے کامیابی مل سکتی ہے۔ یعنی اتنی ساری باتیں بتلانے کے باوجود اگر کوئی شخص چاہے کہ چلو بھائی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ تم دنیا کے اندر برداشت کرو گے، صبر کرو گے تو اس کا پھل انشاءاللہ کل قیامت دن تم کو اچھا ملے گا، تو چلو دنیا کے اندر صبر ہی کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر کیا ہے، صبر ہی کر لیتے ہیں، سب سے اچھا ہے، تو انشاءاللہ کل قیامت میں اس کا بدلہ ہے۔ اب جو شخص ان تمام باتوں پر یقین لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو ہماری باتوں کو مانتے ہوئے اپنا کام کرتا رہے۔ کیا ہے؟ اپنا کام کرے گا تو انشاءاللہ اس کو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ اب جو انسان سیدھا راستے پر چلے گا، قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرے گا تو سیدھے کیا ہے، جنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب بہت اچھی بات کہتے ہیں، انہوں نے کتاب میں لکھی ہیں اپنی کتاب میں کہ جو شخص دوسروں کی کمیاں ہر وقت نکالتے رہتا ہے، دوسروں کے عیب پر جس کی نظر رہتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 عذاب دنیا کے اندر دیتے ہیں۔ کتنے؟ 2 عذاب میں اس کو گرفتار کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ وہ ہمیشہ غصے میں رہے گا۔ کیا رہے گا؟ وہ ہمیشہ غصے میں رہے گا، ہر وقت اس کی چہرے پہ غصے رہے گا۔ دوسرا یہ کہ مرنے سے پہلے تک اس کے اندر ساری برائیاں جس کی کمی نکالتا تھا وہ ساری برائیاں اس کے اندر آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سے یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنا دیکھیں، فوکس اعمال کو کریں، بھائی ہمارا کیا بنے گا آخرت میں، ہم اپنا دیکھیں، دوسرے کے پیچھے ٹانگ پیچھے کھینچنے کی لگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔